امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے عدالت کے فیصلوں کی بنیاد کس کے اوپر رکھی تھی؟ ظاہری بات ہے کوئی اصول بھی تو ہونا چاہیے فیصلہ کرنے۔ آپ نے اپنے قاضیوں سے، ججوں سے کہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے اس فیصلے کو قرآن کے اندر سے تلاش کریں، قرآن کے اندر سے دیکھیں۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اندر تو آیت کے اندر لکھا ہوا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، جو بھی چور ہے، جو بھی چورنی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کیا ہمارے ملک کے اندر یہ چل رہا سسٹم؟ جب اسی سے دور بھاگے ہوئے، اسی لیے چوری عام ہوئی ہیں، اسی لیے روز روز ڈاکے ہو رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کا مال محفوظ نہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر قرآن سے دیکھنا ہے۔ اگر وہ فیصلہ قرآن سے مل جائے آپ کو تو ٹھیک اس کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ اگر وہ فیصلہ آپ کو قرآن سے نہ ملے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف جانا ہے، احادیث کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے۔ اگر احادیث کے اندر بھی نہ ملے، قرآن کے اندر سے بھی نہ ملے، تو پھر تم نے اجماع کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع کیا ہے اس بارے میں، لوگوں کی کثرت کے ساتھ رائے کیا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر چوتھے نمبر پر آپ نے اپنی رائے سے اجتہاد کرنا ہے، اپنی رائے، اپنے ذہن کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ کوشش کرنا اپنی رائے کو پیچھے ہی رکھنا، اتنی جلدی اپنی رائے کو آگے نہ لے کے آنا۔ اور پھر جو جج تھے ان کی کوالٹیاں بیان کی، ان کے اوصاف بیان کیے کہ یہ وصف جج کے اندر پایا جائے گا تو وہ جج بنے گا، اگر یہ وصف نہیں پائے جائیں گے تو ان کو عہدہ جج نہیں مل سکتا۔ وہ کون کون سے تھے؟ پہلے نمبر پر احکام شریعہ کا عالم ہو، اور دوسرے نمبر پر متقی اور پرہیزگار ہو، اور تیسرے نمبر پر لالچی اور حریص نہ ہو، چوتھے نمبر پر ذہین ہو، پانچویں نمبر پر اعتدال پسند ہو، انصاف پسند ہو، اور چھٹے نمبر پر اس کا روب اور دبدبا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی چودھری جناب اس کو دھمکی لا کے دبا دے جی میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے وگرنہ تیری خیر کوئی نہیں۔ آپ نے روب اور دبدبا یہ بھی شرط رکھی تھی کہ جو جج ہو، جو قاضی ہو، اس کا روب اور دبدبا بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس فیصلے کی سمجھ نہ آئے وہ فیصلے کے بارے میں مجھ سے بھی مشورہ لے لینا، میرے ساتھ بھی مشورہ کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ بھی ایک قانون تھا کہ بغیر جرم کے کارروائی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں تو نام معلوم پرچے ہو جاتے ہیں نا، اور مار مار کے جناب ایسی حالت کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا دور و نزدیک سے بیچارے کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر ناجائز ظلم ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جب تک جرم کے بارے میں صحیح پتہ نہ چلے اس کو پکڑنا نہیں اتنی دیر تک۔